آپ نے آئی ایس او کا نام سنا ہوگا. آئی ایس او اسٹینڈس فار انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس آرگنائزیشن. جیسا کہ نام سے ظاہر ہے یہ ایک ایسی ورلڈ وائڈ آرگنائزیشن ہے جو مختلف انڈسٹریز میں مختلف قسم کے اسٹینڈرڈس ڈیولپ کرتی ہے اور پھر مختلف انڈسٹریز اس اسٹینڈرڈ کے مطابق اپنے پروسیسز کو، اپنے کوالٹی کو، اپنے پروڈکٹس کو اس اسٹینڈرڈ کے اوپر اسیس کروا کے ایک مارکیٹنگ میں بہتری لا سکتے ہیں. تو سافٹ ویئر انجینئرنگ اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بھی آئی ایس او نے یعنی کہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز آرگنائزیشن نے بعض اسٹینڈرڈز بنائے ہیں. اسی طرح ایک اور کمیٹی ہے، یہ کمیشن ہے جس کو آئی ای سی کہتے ہیں، انٹرنیشنل الیکٹرو ٹیکنیکل کمیشن. یہ دونوں آرگنائزیشنز یا یہ دونوں کمیٹیز کہہ لیں مل کر بعض اسٹینڈرڈس بناتی ہیں اور وہ آئی ایس او آئی ای سی اسٹینڈرڈس کہلاتے ہیں. آج بھی ہم ایک ایسے اسٹینڈرڈ کے اوپر بات کریں گے جس کا نام ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی سافٹ ویئر لائف سائیکل پروسیسز. انفارمیشن ٹیکنالوجی سافٹ ویئر لائف سائیکل پروسیسز، اور اس اسٹینڈرڈ کا نمبر جو ہے وہ آئی ایس او آئی ای سی 12207 ہے، یعنی کہ 12207، اور اس کا جو لیٹسٹ ورژن اس وقت اویلیبل ہے وہ 2008 ہے. تو اس لحاظ سے آج کی ہماری ڈسکشن جو ہے وہ آئی ایس او 12207 یا آئی ایس او آئی ای سی 12207 کے اوپر ہوگی، جو کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی سافٹ ویئر لائف سائیکل پروسیسز کے بارے میں ہے. آئی ایس او 12207 is the first international standard to provide a comprehensive set of life cycle processes, activities and tasks for software that is part of a larger system, as well as for standalone software products and services. یہ سب سے پہلے اگست 1995 میں ریلیز کیا گیا تھا یا انٹروڈیوس کروایا گیا تھا. اس وقت سے لے کر اس میں بہت ساری اپڈیٹس اور چینجز یا ماڈیفیکیشنز ٹورڈز امپروونگ دا اسٹینڈرڈ ہیو بین انکارپوریٹڈ. جیسے میں نے بتایا اس وقت اس کا جو لیٹسٹ ورژن ہے وہ 2008 ہے. The ISO 12207 standard establishes a process of life cycles for software, including processes and activities applied during the acquisition and configuration of services of the software system. یعنی کہ نہ صرف یہ کہ ڈیولپمنٹ سے متعلق ہے بلکہ یہ اگر سافٹ ویئر آپ نے ایکوائر کرنا ہو اس کے لیے بھی یہ آپ کو گائیڈ لائنس پرووائڈ کرتا ہے. And obviously, just like every process, it has a set of outcomes that are associated with each of these processes. The standard has the main objective of supplying a common structure so that buyers, suppliers, developers, maintainers, operators, managers, as well as technicians involved in software development use a common language. And this common language is established in the form of well-defined processes. اور یہ بہت سمجھنے والی ہے کیونکہ اسٹوڈنٹس ٹپکلی یہ سمجھتے ہیں کہ سافٹ ویئر صرف ایک ہی فارم میں یوز کیا جا سکتا ہے یا ایکوائر کیا جا سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ سافٹ ویئر کو ڈیولپ کیا جائے، خود ڈیولپ کیا جائے، کیونکہ موسٹلی اسٹوڈنٹس کا اپنا ایکسپیرینس سافٹ ویئر کو ڈیولپ کرنے کا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ سافٹ ویئر انڈسٹری کو بالخصوص سافٹ ویئر کے بڑے بڑے یوزرز کو دیکھیں تو وہ سافٹ ویئر خود نہیں بناتے بلکہ وہ سافٹ ویئر خریدتے ہیں یا ایکوائر کرتے ہیں. اور اسی طرح بہت بڑی بڑی آرگنائزیشنز ہیں، کمپنیز ہیں جو کہ سافٹ ویئر بنا کر کلائنٹس کو سپلائی کرتی ہیں. مثلاً اگر آپ دیکھیں کہ گورنمنٹس ہیں، ٹپکلی دنیا کی بڑی بڑی گورنمنٹس سب سے زیادہ سافٹ ویئر کی یوزرز ہیں. آپ سارا یورپ دیکھ لیں، ناردن امریکہ دیکھ لیں،
ایشیا میں دیکھ لیں، ہر جگہ جو بڑے یوزرز ہیں وہ گورنمنٹ کے ہیں. یہ گورنمنٹس جو ہیں دے مینٹین ڈیٹا بیسز اینڈ ڈیٹا ویئر ہاؤسز اباؤٹ دیئر پیپل، اباؤٹ پراپرٹیز، اباؤٹ لاز، اباؤٹ ہوسٹ آف تھنگس. گورنمنٹ کی ٹرانزیکشنس کا اندازہ تو ہم ایک سٹنگ میں چھوٹے سے وقت میں نہیں کر سکتے، لیکن یہ ایک ایسی بات ہے جس کا فوری طور پہ ذہن میں نہیں آتا کہ سب سے بڑا سافٹ ویئر یوزر جو ہے وہ کسی ملک میں ٹپکلی ایک گورنمنٹ ہوتی ہے. ابھی ایک ایریا کو میں نے ٹچ نہیں کیا اور وہ ڈیفینس سسٹمز ہیں. جو ماڈرن ڈیفینس ملٹری سسٹمز ہیں دے آر آل کمپیوٹر بیسڈ. تو ان پروڈکٹس کو، ان چیزوں کو، ان سسٹمز کو یوز کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک میکانزم ہونا چاہیے سو دیٹ آپ نہ صرف ان کو پراپرلی ایکوائر کر سکیں بلکہ ان کو پراپرلی یوز کر سکیں. اب گورنمنٹس کا کام نہیں ہے کہ وہ اپنا سافٹ ویئر ڈیولپ کرائیں. مثال کے طور پہ اگر گورنمنٹ کا ایک ایجنسی کا اسپیس میں کوئی پروجیکٹ ہے تو ان کا کام اس پروجیکٹ کو مینیج کرنا، اس کو کریٹ کرنا، اس سے متعلق سافٹ ویئر ایکوائر کرنا ان کا کام نہیں ہے. تو اس طرح بہت سارے ایریاز ہیں، بہت ساری ڈومینز ہیں جن میں گورنمنٹ کو اور پرائیویٹ سیکٹر کو بھی سافٹ ویئر ایکوائر کرنا پڑتا ہے. مثلا بینکنگ کی بات کرتے ہیں یا ٹیلی کام سیکٹر کی بات کرتے ہیں، تو یہ دونوں ایسے سیکٹرز ہیں جو دے آر ویری اسپیشلائزڈ ان پرووائڈنگ سروسز. اب بینکنگ کا کام بینک کو چلانا ہے. بہت ساری انڈیپینڈنٹ سافٹ ویئر کمپنیز ہیں جو کہ بینکنگ کے سافٹ ویئر بناتی ہیں اینڈ دے سپلائی دیئر پروڈکٹس ٹو ڈفرنٹ بینکس. یہ بھی درست ہے کہ بعض بینکس خود اپنے آٹومیشن سسٹم ڈیولپ کرتے ہیں، بٹ دس ٹرینڈ از چینجنگ. سو the point that I'm trying to make here is that acquisition and supply of software is also a very sophisticated activity and it has to be done in a very methodical manner. جو ISO 12207 ہے، this process provides a set of processes which can be applied for defining, for controlling and improving software life cycle processes as well. جہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ جن اسٹینڈرڈس کی ہم بات کرتے ہیں وہاں ان تمام اسٹینڈرڈس میں یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جو بھی پروسیس ڈیفائن کیا جائے گا دیٹ ول الٹیمیٹلی بی امپرووڈ. اور جیسا کہ میں نے ابھی شروع میں بتایا تھا کہ یہ جو پروسیس پرپوز کیا گیا تھا یہ ISO 12205 that was proposed in August of 1995 and since then it has gone a number of changes so that new things have been added, older things have been refined and modified so that you can stay up to date vis-a-vis different new technologies or processes مختلف قسم کے آ رہے ہیں. Software industry both in research and in practice is continuously making progress. The structure of the standard, the one that we are talking about, is ISO 12207, was intended to be conceived in a flexible, modular way so that it can be adaptable to the necessities of whoever uses it. جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس میں آپ کے ڈیولپرز بھی ہیں، اس میں آپ کے ایکوائررز بھی ہیں، اس میں سپلائرز بھی ہیں، اس میں ٹیکنیشینز بھی ہیں، اس میں مینٹینرز بھی ہیں اور obviously آپ کے سافٹ ویئر یوزرز بھی ہیں. So the standard itself is based on two basic principles and they are modularity and responsibility. Modularity کیا ہوتا ہے؟ Most of you have studied software design, تو modularity سے آپ کی familiarity ہوگی. Modularity means processes with minimum coupling and maximum cohesion. یہ دو concepts ہیں جن کے اوپر ہم جب سافٹ ویئر ڈیزائن کے اوپر بات کرتے ہیں تو ان دو کو ہم لے کے بہت فوکس کرتے ہیں، بہت ان کے اوپر ایمفیسس ہوتا ہے کہ آپ کے جو پروڈکٹس ہیں، جو آپ کا ڈیزائن ہے وہ لوسلی کپلڈ ہو، منیمم کپلنگ ہو اس میں اور میکسیمم کوہیژن ہو. اور انہی دونوں کانسیپٹس کو ہم ماڈولیرٹی کے ساتھ ایسوشیٹ کرتے ہیں، ماڈولیرٹی کے ساتھ
یہ اٹیچڈ ہیں. اور پروسیسز میں بھی یہ ضروری ہے کہ آپ کے پروسیسز زیادہ سے زیادہ ماڈولر ہوں so that they have minimum coupling with other processes and they are self-contained and highly cohesive within themselves. Responsibility means to establish responsibility for each process, facilitating the application of the standard in projects where many people can be legally involved, meaning that every process has to have a responsibility, and since many people are going to use it, each user class has to have an associated set of responsibility with it. The set of processes, activities and tasks adapted according to the software project. اور یہ بڑی فنڈامنٹل بات ہے کیونکہ جب آپ ایک لائف سائیکل پروسیس ڈیفائن کرتے ہیں تو اس میں پھر اس کو یہ ضروری ہے کہ وہ ہر پروجیکٹ کے مطابق اس کو اڈیپٹ کیا جا سکتا ہے. یہ جو پروسیسز ہیں دے آر کلاسیفائڈ ان 3 types. بیسک, some of the processes are for support, while other processes are or operate at organizational level. This international standard can be used in one or more of the following modes. Number one, it can be used by an organization. This standard can be used by a project. It can be used by an acquirer and a supplier, جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا. And it can be used by organizations and assessors. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے جو یہ موڈ ہیں وہ کس طرح کس صورتوں میں یوز ہو سکتے ہیں. مثلاً اگر ایک آرگنائزیشن اس اسٹینڈرڈ کو یوز کرتی ہے تو اس کا آبجیکٹو یہ ہے کہ وہ ایک ایسی انوائرمنٹ کو اسٹیبلش کر سکے جس میں یہ ڈیزائرڈ پروسیسز ہوں. ان ادر ورڈز, این آرگنائزیشن وانٹس ٹو یوز دس اسٹینڈرڈ ٹو اسٹیبلش این انوائرمنٹ آف ڈیزائرڈ پروسیس. جو بھی اس آرگنائزیشن کی ڈیزائرڈ پروسیسز ہیں ان کو ایک انوائرمنٹ میں سیٹ کرنے کے لیے, انوائرمنٹ میں اسٹیبلش کرنے کے لیے یہ اسٹینڈرڈ یوز کیا جا سکتا ہے. مثلاً ایک آرگنائزیشن ایکس وائی زی ہے, وہ کہہ سکتی ہے کہ جی وی آپریٹ انڈر ISO IEC 12207 اسٹینڈرڈ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آرگنائزیشن میں جو پروسیسز ہیں وہ اس اسٹینڈرڈ کے مطابق آپریٹ کیے جاتے ہیں, اس سے وہ کنفارم کرتے ہیں. دیز پروسیسز آر ٹو بی سپورٹڈ by an infrastructure of methods, procedures, techniques, tools and trained personnel. اور یہ کام جو ہے, یہ جو میں نے ابھی بتایا کہ انفراسٹرکچر ہونا چاہیے آف میتھڈس, پروسیجرز, ٹیکنیکس, ٹولس اینڈ ٹرینڈ پرسنل, یہ اس آرگنائزیشن کا کام ہے کہ وہ اپنی آرگنائزیشن میں یہ چیزیں مہیا کرے تاکہ ISO 12207 فیتھفلی وہاں پر یوز کیا جا سکے, وہاں پر اسٹیبلش کیا جا سکے. The organization may then employ this environment to perform and manage its projects and progresses the system through different life cycle stages. یعنی کہ اس آرگنائزیشن میں جب یہ انفراسٹرکچر, اس میں وہ میتھڈز ہوں گے, وہ پروسیجرز ہوں گے, جو وہ ٹیکنیکس اور ٹولس اور پرسنل ہوں گے جو کہ ISO 12207 کے اسٹینڈرڈ کو فلفل کرنے کے لیے ضروری ہیں, تو تب وہ آرگنائزیشن اپنے پروجیکٹس کو اس اسٹینڈرڈ کے مطابق ایگزیکیوٹ کر سکتی ہے, اس کے مطابق اپنے پروجیکٹس کو مینیج کر سکتی ہے, اور یہ کہہ سکتی ہے کہ ہمارے پروجیکٹس جو ہیں وہ ISO 12207 کے کمپلائنٹ ہیں. یعنی کہ اس موڈ میں جب ہم اس انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو کلیم ایک آرگنائزیشن کر رہی ہے کہ ہم ISO 12207 پر آپریٹ کرتے ہیں, تو کیا وہ اس کی کنفارمنس ہے ان ڈکلیئرڈ اسٹیبلڈ سیٹ آف لائف سائیکل پروسیسز سے یا نہیں ہے. تو ایک آرگنائزیشن کو جب ہم اس اسٹینڈرڈ کے اگینسٹ اسیس کریں تو ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ اس کے پروجیکٹ جو ہیں, اس آرگنائزیشن میں کام کرنے کا جو طریقہ ہے, جو پروجیکٹس کیے جاتے ہیں وہ اس اسٹینڈرڈ پر
سے کنفارم کرتے بھی ہیں یا نہیں. دوسری صورت یا دوسرا موڈ ISO 12207 کا پروجیکٹ لیول کے اوپر ہوتا ہے, اینڈ دیٹ از ڈن ٹو ہیلپ سلیکٹ, اسٹرکچر اینڈ امپلوائے دی ایلیمنٹس آف این اسٹیبلشڈ سیٹ آف لائف سائیکل processes to provide products and services. What this means is that individual level کے اوپر projects کو بھی 12207 standard کے مطابق ایکسیکیوٹ کروایا جا سکتا ہے, ان کو مینیج کیا جا سکتا ہے. یہ اور دس از ٹپکلی گوئنگ ٹو ہیپن ان دا بگننگ, جب ایک آرگنائزیشن یہ ڈیسائڈ کرتی ہے کہ ہم نے اپنے آرگنائزیشن کو ISO 12207 کے اسٹینڈرڈس کے اوپر لے کے جانا ہے, تو دے وڈ پک اپ certain projects and start using that standard on those selected projects. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ you start off with initial set of projects, اور اس کے بعد پھر آپ اپنے اس کو اپنے اس آبجیکٹو کو آرگنائزیشن وائڈ پر کریں. اس لیول کے اوپر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا آپ کے پروجیکٹس نے ان تمام اسٹینڈرڈس کو, ان تمام کلازز کو فلفل کیا ہے جو کہ ISO 12207 میں مینشن کیے گئے ہیں. اگر ایک ایکوائرر اور ایک سپلائر اس کو یوز کریں تو اس موڈ میں وہ اس طرح یوز کر سکتے ہیں کہ ٹو ڈیولپ این ایگریمنٹ بٹوین اے سپلائر اینڈ این ایکوائرر آن دا پروسیسز اینڈ ایکٹیویٹیز ٹو بی یوزڈ. یعنی کہ یہ جو اسٹینڈرڈ ہے ISO 12207, this can work as a technical agreement on processes and life cycle activities between a software supplier and a software acquirer. اور جو میں نے پہلے بتایا تھا کہ صرف سافٹ ویئر جو ہے وہ خود ہی ڈیولپ نہیں کیا جاتا, بلکہ سافٹ ویئر کو آؤٹ سورس بھی کیا جاتا ہے, اور آلریڈی پرچیز سافٹ ویئر ڈیولپڈ سافٹ ویئر کو پرچیز بھی کیا جاتا ہے. تو یہ کیسے سلیکشن ہو کہ جو سافٹ ویئر آپ لینا چاہتے ہیں, ایکوائر کرنا چاہتے ہیں, اس کو کن سیٹ آف پروسیسز سے گزارا گیا ہے, کون سی لائف سائیکل ایکٹیویٹیز اس پرفارم کی گئی ہیں, اس کی پروڈکٹیوٹی لیولز اور اس کے کوالٹی لیولز کے بارے میں ہمارے پاس کیا ایویڈنس ہے. تو ود دس ایگریمنٹ دا پروسیسز اینڈ ایکٹیویٹیز in the international standard جو کہ اس کو ہم ڈسکس کریں are selected, negotiated and agreed to and performed. اگر یہ نہیں ہوتا, اگر کوئی سپلائر آپ کے اس ایگریمنٹ کو فالو نہیں کرتا اور وہ ایکٹیویٹیز پرفارم نہیں کرتا جو کہ اس اسٹینڈرڈ میں ڈیفائن کی گئی ہیں, تو دین دی ایکوائرر ہیز اے رائٹ ٹو back off from the deal or penalize the supplier financially or contact or consult legal advisors on what to do on this breach of contract. تو یہ بڑا important standard ہے, اور internationally especially where you're talking about large software projects, large system projects, especially dealing with different kinds of government agencies. تو ان کے ساتھ کیونکہ وہ خود سافٹ ویئر نہیں بناتے ہیں, they would have to have a standard جس کی وہ کنفارمنس بھی چاہتے ہیں. تو this standard typically is very useful. This international standard is used for guidance in developing the agreement, developing the technical agreement when it is used by an acquirer and a supplier. And fourthly, this international standard is also used by organizations and assessors, yani between an organization and an assessor to perform assessments that may be used to support organizational process improvement. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 3-4 موڈز میں یوز ہو سکتا ہے in different situations and scenarios. تو یہ بڑا comprehensive لائف سائیکل پروسیس ماڈل کہنا چاہیے یا ایک اسٹینڈرڈ کہنا چاہیے وہ ہے, اور it is being widely used in the world, especially in Europe. It's used by lots of organizations. ISO
CS724 کے دو قسم کے لائف سائیکل پروسیس گروپس ہیں. نمبر 1 اٹس سسٹم کانٹیکسٹ پروسیسز اینڈ نمبر 2 آر سافٹ ویئر اسپیسیفک پروسیسز. اب ہم ان دونوں کو باری باری ڈسکس کرتے ہیں. آل آف دیز پروسیسز that we're talking about which are documented in this standards are described in terms of some attributes. وہ attribute کیا ہیں؟ Number 1 the title. The title conveys the scope of the process as a whole. نام سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ پروسیس کس چیز کے متعلق ہے اور اس میں کیا جو اسکوپ ہے وہ اس پروسیس کا کیا ہے. The purpose describes the goals of performing the process. The outcomes express the observable results expected from the successful performance of the process. So جیسا میں نے پہلے بتایا تھا کہ ہر پروسیس کے ساتھ کچھ outcomes associated ہیں. The activities are the list of actions that are used to achieve the outcomes. And the tasks are requirements, recommendations, or permissible actions intended to support the achievement of the outcomes. یہ وہ ضروری چیزیں تھیں، وہ ایٹریبیوٹس تھے جو کہ ہر پروسیس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں. اس کا ٹائٹل ہے، اس کا پرپز ہے اور آؤٹ کمز وغیرہ. اب میں آپ کو ایک فگر دکھاؤں گا جو کہ ISO 12207 کو کیپچر کرتی ہے with respect to system context processes and software specific processes. اب آپ اسکرین پر ایک ڈائیگرام، ایک پکچر دیکھ رہے ہیں which consists of two parts, system context processes and software specific processes. اس کو میں تھوڑا سا ڈسکس کرتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم ان ڈیٹیل اس کے اوپر بات کرتے ہیں. System context processes consists of 4 sections: agreement processes, organizational project enabling processes, project processes, and technical processes. جبکہ software specific processes consist of 3 set of processes. اس میں software implementation processes, software support processes, and software reuse processes. اب ہم باری باری ان پروسیسز کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں. ایگریمنٹ پروسیسز جیسا کہ آپ نے فگر میں بھی دیکھا 2 ہیں. دا پروسیسز ایگریمنٹ پروسیسز ڈیفائن دا ایکٹیویٹیز نیسسری ٹو اسٹیبلش این ایگریمنٹ بٹوین 2 آرگنائزیشنس. اور جیسا کہ آپ نے ابھی فگر میں دیکھا اس میں ایکوزیشن پروسیس اور سپلائی پروسیس ہے. اگر ایکوزیشن پروسیس کو ہم انووک کرتے ہیں، یعنی کہ ایک لیٹس سے کہ یہ اسٹینڈرڈ ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے، تو اگر اس میں ہم ایکوزیشن پروسیس کو انووک کرتے ہیں تو اٹ پرووائڈس دا مینس فار کنڈکٹنگ بزنس ود اے سپلائر آف پروڈکٹس دیٹ آر سپلائڈ فار یوز ایز این آپریشنل سسٹم، آف سروسز ان سپورٹ فار این آپریشنل سسٹم، اور آف ایلیمنٹس آف اے سسٹم بینگ ڈیولپڈ بائی اے پروجیکٹ. یعنی کہ جب ایکوزیشن پروسیس چلے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ایسے سپلائر سے ڈیل کر رہے ہیں جو کہ آپ کو کوئی پروڈکٹ دے گا، کوئی سروسز دے گا، یا کوئی ایسے ایلیمنٹس دے گا جو کہ آپ کے سسٹم میں یوز ہوں گے. اگر آپ سپلائی پروسیس کو انووک کرتے ہیں تو اٹ پرووائڈس دا نیمز فار کنڈکٹنگ اے پروجیکٹ ان وچ دا ریزلٹ از اے پروڈکٹ اور سروس that is delivered to the acquirer. دوسرا جو بڑا سیٹ آف پروسیسز ہے سسٹم کانٹیکسٹ پروسیسز میں، وہ آرگنائزیشنل پروجیکٹ انیبلنگ پروسیسز ہے. اور اس ٹاپک کے اندر یا اس سیٹ آف پروسیسز میں 5 آرگنائزیشنل پروجیکٹ انیبلنگ پروسیسز ہیں. نمبر 1 لائف سائیکل ماڈل مینجمنٹ پروسیس. نمبر 2 از انفراسٹرکچر مینجمنٹ پروسیس، project portfolio management process, human resource management process, and quality management process. جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ وہ پروسیسز ہیں جو کہ ایک پروجیکٹ
کی آرگنائزیشن کو سیٹ کرنے کے لیے یا اس پروجیکٹ کی آرگنائزیشن کو انیبل کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں. These processes manage the organization's capability to acquire and supply products and services through initiation, support and control of projects. جیسا کہ اس میں quality assurance ہے, human resources کی بات ہے. They provide resources and infrastructure necessary to support projects and ensure the satisfaction of organizational objectives and established agreements. They are not intended to be comprehensive set of business processes that enable management of the organization's business, کیونکہ یہ project enabling processes ہیں, business processes نہیں ہیں. تیسرا سیٹ جو سسٹم کانٹیکسٹ پروسیسز میں ہم نے دیکھا تھا وہ پروجیکٹ پروسیسز کا ہے. A project in the context of ISO 12207 has been chosen as a context for describing processes concerned with planning, assessment and control. یعنی کہ پروجیکٹ پروسیسز 3 طرح کے کانسیپٹس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے: planning, assessment and control. The principles related to these processes can be applied in any area of an organization. Organization's management, کسی آرگنائزیشن کی جو پروجیکٹ مینجمنٹ ہے اس میں یہ کہیں پر بھی یوز ہو سکتے ہیں. اور اس میں بھی 2 کیٹیگریز ہیں: پروجیکٹ مینجمنٹ پروسیسز اینڈ پروجیکٹ سپورٹ پروسیسز. Project management processes are used to establish and evolve project plans, to assess actual achievement and progress against the plans, and to control execution of the project through a fulfillment. وہی بات ہے کہ assessment and control اس کے اندر بڑے امپورٹنٹ ہیں. Individual project management processes may be invoked at any time in the life cycle and at any level in the hierarchy of projects. تو جیسا کہ میں بتا رہا تھا اس میں سمپلی پٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پروجیکٹ مینجمنٹ پروسیسز آر یوز ٹو پلان, ٹو ایکسیکیوٹ, ٹو اسیس اینڈ کنٹرول دی پروگرس آف اے پروجیکٹ. اور اس میں 2 قسم کے پروسیسز ہیں جیسا کہ آپ نے فگر میں بھی دیکھا تھا: پروجیکٹ پلاننگ پروسیس اینڈ پروجیکٹ اسیسمنٹ اینڈ کنٹرول پروسیس. جو پروجیکٹ پروسیسز کا دوسرا حصہ ہے وہ پروجیکٹ سپورٹ پروسیسز کا ہے. پروجیکٹ سپورٹ پروسیسز پرووائڈ اسپیسیفک فوکسڈ سیٹ آف ٹاسکس فار پرفارمنگ اسپیشلائزڈ management objective. They are all evident in the management of any undertaking, ranging from a complete organization down to a single life cycle process and its task. اور پروجیکٹ سپورٹ کے جو پروسیسز ہیں وہ 5 ہیں. آپ نے فگر میں بھی دیکھے تھے. دے آر ڈیسیجن مینجمنٹ پروسیس, رسک مینجمنٹ پروسیس, کنفیگریشن مینجمنٹ پروسیس, انفارمیشن مینجمنٹ پروسیس اینڈ میجرمنٹ پروسیس. اب ان 5 کو آپ دیکھیں تو یہ پروجیکٹ سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں, لیکن یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ پروجیکٹ کی ایکسیکیوشن میں سپورٹ کا رول پلے کرتی ہیں. دے آر ناٹ دیئر ٹو کنٹرول اور اسیس اور پلان, دے آر دیئر ٹو سپورٹ دی ایکسیکیوشن آف اے پروجیکٹ. اور یہ جیسا کہ پہلے بھی بتایا تھا کہ ان کے جو ٹائٹل ہے اس میں اوور آل اس کا اسکوپ ڈیفائن ہو جاتا ہے. اب ہم ٹیکنیکل پروسیسز کی بات کرتے ہیں. جیسا کہ آپ نے اس فگر میں بھی دیکھا تھا کہ ٹیکنیکل پروسیسز جو ہیں 10 ہیں. اب ہم ان کے اوپر تھوڑی بات کرتے ہیں. نمبر 1 از اسٹیک ہولڈر ریکوائرمنٹس ڈیفینیشن پروسیس. نمبر 2 از سسٹم ریکوائرمنٹس انالیسس پروسیس. نمبر 3 از سسٹم آرکیٹیکچرل ڈیزائن process. Number 4 is implementation process. Number 5 is system integration process. Number 6 is system qualification testing process. Software installation process, software acceptance process, software operation process, software maintenance process and software disposal process. اب ان تمام
پروسیسز کو جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ان کے نام سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں. مثلا اگر ہم آخر سے شروع کریں تو سافٹ ویئر ڈسپوزل پروسیس کا کیا کام ہو سکتا ہے؟ سافٹ ویئر ڈسپوزل پروسیس کا یہ کام ہو سکتا ہے کہ جب سافٹ ویئر اپنی کمپلیٹ لائف گزار لے، یعنی کہ اٹ از نو لانگر یوزڈ اور اٹ از نو لانگر یوزفل، تو اس کو کیسے ڈسپوز آف کرنا ہے. تو یہ جو ٹیکنیکل پروسیسز ہیں دے آر یوزڈ فار a number of things. In fact, they contain the entire, all the technical aspects of product development as well as services, providing services. اب پہلا اس میں تھا ریکوائرمنٹس کے متعلق. تو ریکوائرمنٹس کو ڈیفائن کرنا ہو کسی سسٹم کا، یا ریکوائرمنٹس کو ڈیزائن میں کنورٹ کرنا ہو یا ٹرانسفارم کرنا ہو، یا پروڈکٹس کو جہاں پر بھی ریپروڈیوس کرنا ہو، پروڈکٹس کو یوز کرنا ہو، پروڈکٹس کو ٹو پرووائڈ ریکوائرڈ سروسز، دے آر یوز ٹو سسٹین دی پروویژن آف دو سروسز، یعنی کہ کنٹینیوسلی ان سروسز کو اپنے کلائنٹس کو پرووائڈ کرنے کے لیے جو بھی ضروری ایکٹیویٹیز ہیں وہ کرنی ہوں. تو وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اس ٹیکنیکل پروسیسز میں ڈیفائن کیے گئے ہیں. The technical processes define the activities that enable organizational and project functions to optimize the benefits and reduce the risks that arise from technical decisions and actions. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ایک ٹیکنیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں، اس ٹیکنیکل ایکٹیویٹی کے فائدے بھی ہیں، obviously otherwise you would not do that، لیکن اس ٹیکنیکل ایکٹیویٹی یا کسی بھی ٹیکنیکل ایکٹیویٹی کو اگر صحیح طور سے نہ کیا جائے تو اس کے ساتھ رسکس بھی ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ ایک سافٹ ویئر کی بات ہی ہم لیتے ہیں، ایک سافٹ ویئر میں آپ نے ایک ریکوائرمنٹ کو چینج کیا ہے اور اس ریکوائرمنٹ کو آپ نے کے مطابق کوڈ میں سافٹ ویئر کے پروگرامز میں چینج کر دیا، لیکن آپ نے اس کو اس کا جو ریپل ایفیکٹ ہے اس کو کیئرفلی اسٹڈی نہیں کیا، تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ پاسبل ہے کہ آپ نے ایک طرف تو ایک اچھی چینج کی، لیکن اس چینج کے نتیجے میں کئی جگہ پر اس کے نیگیٹو سائیڈ افیکٹس آنے شروع ہو. تو نہ صرف یہ کہ آپ نے سافٹ ویئر میں چینج کی، بلکہ آپ نے اس میں نئی ایررز یا نئے ڈیفیکٹس یا نئی ویکنیسز جو ہیں وہ ایڈ کر دیں، اینڈ دیٹ از ناٹ اے گڈ تھنگ. اس قسم کی بیہیویئر کو اور اس قسم کی ایکٹیویٹی کو روکنے کے لیے آپ کو مختلف قسم کے پروسیسز کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ جو ٹیکنیکل پروسیسز ہیں دے ہیلپ آرگنائزیشنز اینڈ پروجیکٹس ٹو آپٹیمائز دا بینیفٹس، یعنی کہ فائدوں کو بڑھانے کے لیے، اینڈ ریڈیوس دا رسکس، اور جو رسکس ہیں اور پرابلمس ہیں ان کو کم کرنے کے لیے ان پروسیسز کی ضرورت ہوتی ہے. یہ جو ایکٹیویٹیز ہیں دے انیبل پروڈکٹس اینڈ سروسز ٹو پوزیس دی ٹائملینس اینڈ دی اویلیبلٹی، دا کاسٹ افیکٹونیس اینڈ دا فنکشنالٹی، reliability, maintainability, usabilities and other quality attributes which are required by acquiring and supplying organization. یعنی کہ وہ یہ جب آپ پروسیسز فیتھفلی ایگزیکیوٹ کرتے ہیں تو اس کے نتیجہ میں وہ کوالٹی ایٹریبیوٹس جو کہ پروڈکٹ کوالٹی ایٹریبیوٹس بھی ہوتے ہیں، پروڈکٹ کی کوالٹی بھی ہوتی ہے اور پروسیس کی کوالٹی بھی ہوتی ہے، وہ ان دونوں پارٹیز میں یعنی کہ سافٹ ویئر ایکوائررز میں بھی اور سافٹ ویئر سپلائرز میں بھی پیدا ہوتی ہے. اور یہی وہ مقصد ہے جس کی وجہ سے ہم کسی بھی اسٹینڈرڈ کو، چاہے وہ ISO 12207 اسٹینڈرڈ ہو، چاہے وہ کوئی اور اسٹینڈرڈ ہو، ان اسٹینڈرڈس کو اپلائی کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمیں لٹریچر سے یہ پتہ لگتا ہے، ہمیں ایکسپیرئنس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ جب آپ ان اسٹینڈرڈس کو فالو کرتے ہیں فیتھفلی
تو آپ ان پروسیسز کو اس طرح ایگزیکیوٹ کرتے ہیں جس طرح کہ کیا جانا چاہیے، اور جو کوالٹی ایٹریبیوٹس ہمیں ان پروسیسز کو فالو کرنے کے نتیجہ میں حاصل ہونے چاہیے وہ ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ جب ہم ان پروسیسز کو اپلائی کر رہے ہوں تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، اور جو اس کا انٹینٹ ہے ان پروسیسز کی وہ یہ ہے کہ جو پروڈکٹیوٹی لیولز ہیں وہ بہتر ہوں اور کوالٹی لیولز بھی بہتر ہوں۔ دے آلسو انیبل، یعنی کہ جو ٹیکنیکل پروسیسز آلسو انیبل پروڈکٹس اینڈ سروسز ٹو کنفارم to the expectations or legalized requirements of society, including health, safety, security and environmental factors. اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ economies are increasingly now being getting dependent on usage of software products. تو جو اس کے سوسائٹی کی طرف سے ایک سول سوسائٹی کی طرف سے اور لیجسلیٹو باڈیز کی طرف سے ایک فوکس ہے، ایک اس بات پہ توجہ ہے کہ جب سافٹ ویئر بنایا جائے تو اس کو ایک اسٹینڈرڈ طریقے کے اوپر ایک سیٹ وے آف ڈوئنگ بزنس کی طرح کیا جائے، اور ایک سیٹ آف پروسیسز کو فالو کیا جائے، ایڈ ہاکلی سافٹ ویئر ڈیولپ نہ کیا جائے۔ اب ہم جو اسٹینڈرڈ کا دوسرے حصے کے اوپر بات کرتے ہیں جو کہ سافٹ ویئر اسپیسیفک پروسیسز ہے، اور وہ فگر بھی میں نے آپ کو دکھائی تھی جس میں دو حصے تھے، سسٹم کانٹیکسٹ پروسیسز اور سافٹ ویئر اسپیسیفک پروسیسز۔ سافٹ ویئر اسپیسیفک پروسیسز تین قسم کے ہیں: سافٹ ویئر امپلیمنٹیشن پروسیسز، سافٹ ویئر سپورٹ پروسیسز اینڈ سافٹ ویئر ری یوز processes. Software implementation processes are used to produce a specified system element which is a software item implemented in software. یعنی کہ کوئی ایک ایسی چیز کو کریٹ کرنے کے لیے، اس کو بنانے کے لیے جو کہ ایک سافٹ ویئر آئٹم ہو، یہ پروسیسز یوز کیے جاتے ہیں۔ دیز پروسیسز، اب میں اس لیے ان کو دیز کہہ رہا ہوں کہ دی آر سافٹ ویئر implementation process جو ہے it consists of several processes. Transform specified behavior, which are the requirements, interfaces and implementation constraints into actions that create a system element implemented as a software product or as a software service. ہم اس کو سافٹ ویئر آئٹم کے طور پہ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ سافٹ ویئر آئٹم از equal to سافٹ ویئر پروڈکٹ اور سافٹ ویئر سروس۔ These processes result in a software item that satisfies the architectural design requirements through verification and stakeholder requirements through validation. اب یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جو آرکیٹیکچرل ڈیزائن ریکوائرمنٹس ہیں ان کو آپ ویریفیکیشن کے تھرو سیٹسفائی کرتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ یہ ریکوائرمنٹس جو ہیں یہ سیٹسفائیڈ ہیں اس پروڈکٹ میں اگر ویریفیکیشن کا پروسیس اس کو ثابت کر دے۔ اور جو اسٹیک ہولڈر کی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو ویلیڈیشن کا پروسیس چلانا پڑتا ہے، یا ویلیڈیشن کے پروسیس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے نتیجہ میں آپ کو یہ سیٹسفیکشن یا یہ شیورٹی ملتی ہے کہ جو اسٹیک ہولڈرس کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ اس پروڈکٹ یا اس سروس یا کہنا چاہیے اس سافٹ ویئر آئٹم میں موجود ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ سافٹ ویئر امپلیمنٹیشن پروسیسز جو ہیں، یا سافٹ ویئر امپلیمنٹیشن پروسیس جو ہے، اٹ کنسسٹس آف اسمالر پیسز آف پروسیسز، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سافٹ ویئر امپلیمنٹیشن پروسیسز آر ڈیکمپوزڈ انٹو اسمالر پروسیسز یا اسمالر لیول یا لو لیول پروسیسز۔ A low level process is described when the composed portion of the process itself satisfied the criteria to be a process. یعنی کہ ایک پروسیس کو ہم سب پروسیس یا لوور لیول پروسیس اس وقت کہیں گے جب دونوں انڈیویجولی ایک پروسیس کی جو ڈیفینیشن ہے اس کے اوپر پورا اترتے ہوں۔
سافٹ ویئر امپلیمنٹیشن پروسیس کے جو سب پروسیسز ہیں وہ سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس انالیسس پروسیس ہے, سافٹ ویئر آرکیٹیکچرل ڈیزائن پروسیس ہے, سافٹ ویئر ڈیٹیلڈ ڈیزائن پروسیس ہے, سافٹ ویئر کنسٹرکشن پروسیس ہے, سافٹ ویئر انٹیگریشن پروسیس ہے, اور سافٹ ویئر کوالیفیکیشن ٹیسٹنگ پروسیس ہے. اب ہم ان پروسیسز کو جو کہ سافٹ ویئر امپلیمنٹیشن پروسیس میں ڈیفائن کیے گئے ہیں یا اس کو ڈیکمپوز کیا گیا ہے ان کے اوپر بات کرتے ہیں. سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس انالیسس پروسیس جو ہے از اے لوور لیول پروسیس آف سافٹ ویئر امپلیمنٹیشن پروسیس. دا پرپز آف سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس انالیسس پروسیس is to establish requirements of the software elements of the system. یعنی کہ اس پروڈکٹ کی جتنے سافٹ ویئر ایلیمنٹس ہیں ان کی ریکوائرمنٹس کو ان کی ریکوائرمنٹس گیدرنگ ہے, ریکوائرمنٹس مینجمنٹ ہے, کلاسیفیکیشن ہے, وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس پروسیس میں آئیں. بلکہ اگر آپ زیادہ تفصیل سے غور کریں تو سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس انالیسس پروسیس کے بھی سب پروسیسز بن سکتے ہیں. بٹ دیٹس ناٹ دی پرپز آف ٹوڈیز ڈسکشن. آج ہم صرف براڈلی اسپیکنگ ہائر لیول کے اوپر ISO IEC 12207 کو ڈسکس کریں. تو میں بتا یہ رہا تھا کہ ایک پروسیس جو ہے اس کو ہم لو لیول پروسیسز میں ڈیکمپوز کر سکتے ہیں ڈپینڈنگ کہ وہ پروسیس کی ڈیفینیشن کے اوپر پورا اترے. اگلا ہے جی سافٹ ویئر آرکیٹیکچرل ڈیزائن پروسیس. دا پرپز آف دس پروسیس از ٹو پرووائڈ اے ڈیزائن ماڈل فار دا سافٹ ویئر دیٹ امپلیمنٹس اینڈ کین بی ویریفائڈ اگینسٹ دا ریکوائرمنٹس. اور ریکوائرمنٹس ہم نے اس سے پہلے جو پروسیس کے بارے میں بات کی تھی وہاں پر ڈیفائن ہوتے ہیں. سافٹ ویئر ڈیٹیل ڈیزائن پروسیس ہے. دا پرپز آف دس لو لیول پروسیس از ٹو پرووائڈ اے ڈیزائن فار دا سافٹ ویئر دیٹ امپلیمنٹس اینڈ کین بی ویریفائڈ اگینسٹ دا ریکوائرمنٹس اینڈ سافٹ ویئر آرکیٹیکچر اینڈ از سفیشینٹلی ڈیٹیلڈ ٹو پرمٹ کوڈنگ اینڈ ٹیسٹنگ. اب یہ دو لیولس کے اوپر ڈیزائن کی بات ہوئی. پہلے آرکیٹیکچرل لیول کے اوپر بات ہوئی, آرکیٹیکچرل ڈیزائن کی بات ہوئی, اس کے بعد پھر ہم نے ڈیٹیل ڈیزائن کی بات کی. ہم نے آرکیٹیکچرل ڈیزائن کی جو بات کی اس وقت ہم نے کہا کہ اس کو ہم ویریفیکیشن سے سیٹسفائی کریں گے, اور ڈیٹیل ڈیزائن کے اوپر ہم نے یہ کہا کہ اس کے بعد پھر ہم کوڈنگ اسٹارٹ کر سکتے ہیں یا پروگرامنگ اسٹارٹ کر سکتے ہیں, اور پروگرامنگ کے بعد پھر ہم ٹیسٹنگ کر سکتے ہیں. ڈیٹیل ڈیزائن کے بعد سافٹ ویئر کو پروگرام کرنے کا یا سافٹ ویئر کو کنسٹرکٹ کرنے کا وقت آتا ہے, اور یہ ایکٹیویٹی کیپچر ہوتی ہے یا یہ سیٹ آف ایکٹیویٹیز کیپچر ہوتی ہیں سافٹ ویئر کنسٹرکشن پروسیسز میں. دا پرپز آف سافٹ ویئر کنسٹرکشن پروسیس از ٹو پروڈیوس ایگزیکیوٹیبل سافٹ ویئر یونٹس دیٹ پراپرلی ریفلیکٹ دا سافٹ ویئر ڈیزائن. اب آپ ایک چیز اور دیکھیں کہ یہ جو پروسیسز ہیں they are interrelated and interlinked with each other. Software requirements ہے, جس کے بعد سافٹ ویئر آرکیٹیکچرل ڈیزائن ہے, پھر سافٹ ویئر ڈیٹیل ڈیزائن ہے, اس کے بعد پھر کنسٹرکشن پروسیس کے بعد سافٹ ویئر انٹیگریشن پروسیس ہے. The purpose of software integration process is to combine this different software items or different software components producing integrated software items. یعنی کہ آپ کے پاس چھوٹے لیول پہ اوپر موڈیولس ہیں سافٹ ویئر کے, اس کو آپ انٹیگریٹ کر کے, باٹم اپ انٹیگریشن کر کے یا ٹاپ ڈاؤن انٹیگریشن کر کے بھی لارجر یونٹس کی صورت میں کنسٹرکٹ کرتے جاتے ہیں یا انٹیگریٹ کرتے جاتے ہیں. These have to be consistent with the software design, اور سافٹ ویئر ڈیزائن کے ساتھ انٹیگریشن کا بڑا گہرا تعلق ہے, کیونکہ جب آپ ڈیزائن کرتے ہیں تو انٹیگریشن بھی ڈیزائن کے مطابق ہونی چاہیے. اور یہ جو انٹیگریشن ہے دس ڈیمونسٹریٹس دی فنکشنل اینڈ نان فلفلمنٹ آف فنکشنل اینڈ نان فنکشنل ریکوائرمنٹس جو کہ ہم نے ارلیئر آن ڈیفائن کی. تو جیسے جیسے آپ سافٹ ویئر کے سلوشن کی طرف بڑھتے جاتے ہیں, یعنی کہ پروڈکٹ کی کمپلیشن کی طرف بڑھتے جاتے ہیں, آپ کی جو ڈیٹیلز میں ایڈیشن ہے وہ بڑھتی جاتی ہے. بلکہ نہ صرف یہ, بلکہ آپ جو ویریفیکیشن ویلیڈیشن کا پروسیس ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ہوتے جاتا ہے بیسڈ آن دی ڈیزائن اینڈ بیسڈ آن دی ریکوائرمنٹس.
پھر سافٹ ویئر کوالیفیکیشن ٹیسٹنگ پروسیس ہے. دی آبجیکٹیو آف دس پروسیس از ٹو کنفرم دیٹ دا انٹیگریٹڈ سافٹ ویئر پروڈکٹ میٹس اٹس ڈیفائنڈ ریکوائرمنٹس. جیسے میں ابھی بتا رہا تھا کہ جو ریکوائرمنٹس آپ نے ڈیفائن کی ہیں ان کے بیسس کے اوپر آپ نے ڈیزائن بنایا ہے, ان ڈیزائن کے بیسس کے اوپر آپ نے ڈیٹیل ڈیزائن اور پھر کوڈنگ کی ہے. اس کوڈنگ اور ڈیٹیل ڈیزائن کے نتیجے میں آپ نے اس کا یونٹ ٹیسٹ کیا ہے, پھر آپ نے اس کو انٹیگریٹ کیا ہے, اور انٹیگریشن کے بعد آپ نے اس کو جو آرکیٹیکچرل ڈیزائن بنایا تھا اس کی ویریفیکیشن ہوتی ہے, اور جب آپ کوالیفیکیشن ٹیسٹنگ کرتے ہیں تو آپ ریکوائرمنٹس کے مطابق اس کی ویلیڈیشن کرتے ہیں, سو دیٹ یو کین بی شیور کہ جو ریکوائرمنٹس آپ نے ڈیفائن کی تھیں وہ ساری کی ساری ان پروڈکٹس میں اویلیبل ہیں. تو یہ ایک طرح سے ایک ہم کہتے ہیں وی بنتا ہے کہ یو اسٹارٹ آف ایٹ دا ریکوائرمنٹس اینڈ یو کنٹینیو پرووائڈ مور ڈیٹیلس, اور جب آپ لوسٹ لیول پر آ جاتے ہیں دین یو اسٹارٹ ٹریولنگ بیک upwards again, so that آپ کی جو ویریفیکیشن اور ویلیڈیشن کی ایکٹیویٹیز ہیں they can also be carried out. اب ہم بات کرتے ہیں تھوڑی سی سافٹ ویئر سپورٹ پروسیسز کے اوپر. جیسا کہ نام سے ظاہر ہے یہ وہ پروسیسز ہیں جو ڈائریکٹلی امپلیمنٹیشن کا حصہ نہیں ہیں, بٹ دے آر یوزڈ ٹو سپورٹ سافٹ ویئر اسپیسیفک پروسیسز. A supporting software process assists the software implementation process as an integral part with a distinct purpose. اور وہ purpose کیا ہے؟ It contributing to the success and quality of the software project. Or there are 8 different kinds of software support processes. They are focused set of activities for performing specialized software activities. یہ کیا ہیں؟ So, number 1, software documentation management. Number 2, software configuration management. Number 3, software quality assurance processes. Number 4, verification process. Number 5 is validation process. Number 6 is review process. Number 7 is audit process. And number 8 is software problem resolution process. اب جیسے کہ آپ ان کے ناموں سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ڈاکومنٹیشن ہے یا کنفیگریشن مینجمنٹ ہے یا کوالٹی ایشورنس ہے, they are not directly part of doing implementation or software implementation itself. But without these support processes, without these very important support processes, آپ صحیح طور پر implementation نہیں کر سکتے. جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ implementation کے دوران آپ کو ویریفیکیشن اور ویلیڈیشن کی بھی ضرورت پڑتی ہے, اور وہ جو processes ہیں وہ سپورٹ میں شامل ہوتے ہیں, یا ریویو کا پروسیس ہے, یا آڈٹ کرنا ہے اس کا پروسیس ہے, یا کوالٹی ایشورنس کے جو پلانس ہیں ان کو ڈیولپ کرنا, ان کے اوپر ان کو یوز کرنا, اور آپ نے جو امپلیمنٹیشن کی ہے اس کے بارے میں ایشور ہونا کہ اٹ کنٹینس کوالٹی, وہ سپورٹ میں آتا ہے. یا کنفیگریشن مینجمنٹ ہے. کنفیگریشن مینجمنٹ تو اس قدر امپورٹنٹ ہے کہ اس کے اوپر we can talk about it on several settings. تو اسی طرح ڈاکومنٹیشن ہے. تو یہ سارے وہ پروسیسز ہیں جن کے بغیر ہم سافٹ ویئر امپلیمنٹیشن نہیں کر سکتے, ہماری سافٹ ویئر کمپلیٹ نہیں ہو سکتا. لیکن they are called and they are known as جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ the objective is to provide a focused set of activities جن سے آپ امپلیمنٹیشن میں مدد لے سکتے ہیں. پھر ایک اور سیٹ آف پروسیسز ہیں which are software reuse processes. The software reuse process group consists of 3 processes that support an organization's ability to reuse software items across project boundaries. یعنی کہ آپ نے ایک سافٹ ویئر بنایا ہے ایک پروجیکٹ کے لیے اور آپ اس کو کسی اور دوسرے پروجیکٹ میں یوز کرتے ہیں. These processes are unique because by their nature they operate outside the bounds of any particular project. جیسا کہ میں بتایا تھا کہ آپ نے ایک جگہ پر ایک پروجیکٹ میں سافٹ ویئر بنایا, اس کو آپ دوسرے پروجیکٹس میں یوز کر رہے ہیں. اس سے پروڈکٹیوٹی بہت بڑھ جاتی ہے, اور کیونکہ وہ کئی دفعہ ٹیسٹ ہو چکے ہوتے ہیں اس لیے
اس کی کوالٹی کے بارے میں بھی آپ کافی سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں. جو سافٹ ویئر ری یوز پروسیسز ہیں وہ ڈونیرنگ پروسیس ہے, ری یوز ایسٹ مینجمنٹ پروسیس ہے, اینڈ ری یوز پروگرام مینجمنٹ پروسیس ہے. تو یہ جو 3 ری یوز سے ریلیٹڈ پروسیسز ہیں ان کا میں بریف ڈسکشن انٹروڈکشن کروا دیتا ہوں. جو ڈومین انجینئرنگ سے متعلق پروسیس ہے اس میں آپ ڈومین انجینئرنگ کی ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں اور ان ریوزیبل ایسٹس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, ان ری یوز اپرچونیٹیز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور اس کے مطابق اپنا ایک ری یوز جو ریوزیبل ایسٹس ہیں ان کی آپ لسٹ تیار کرتے ہیں. اس کے بعد پھر ریوزیبل ایسٹس کو مینیج کرنا, ان کو لائبریری میں انسرٹ کرنا اور پھر ان کے ریٹریول کرنا, یہ ایک امپورٹنٹ کام ہے. اور اس کے بعد آخری جو تھا وہ اوور آل ری یوز پروگرام ہے, اس کو مینیج کرنا کہ کن پروجیکٹس میں یوز ہوگا, کہاں پر ری یوزیبل ایسٹس یوز کرنے ہیں, کہاں پر نہیں کرنے, ان تمام کا تعلق اس آخری پروسیس کے ساتھ ہے. تو ہماری جو آج کی ڈسکشن تھی وہ ایک براڈ اوور ویو اور انٹروڈکشن تھا اباؤٹ ISO IEC 12207 standard, which is an international standard on information technology and software process life cycles. So that comes with that. I have to take leave of you. Thank you very much.